اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پر غضبناک ہوتا ہے اور ان سے نفرت کا اظہار فرماتا ہے۔ 4 قسم کے بوڑھوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، کیونکہ ان 4 قسم کے بوڑھوں سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے۔ قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ 4 قسم کے بوڑھوں میں سب سے پہلا بوڑھا انسان یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم 4 ایسے بدبخت لوگوں کا ذکر کریں گے جن کے بارے میں نصوص میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے شدید نفرت فرماتا ہے۔ یہ بات کوئی معمولی وعید نہیں، بلکہ ان دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی حقیقت ہے کہ رب کریم جو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، بندوں پر شفقت کرنے والا ہے، وہ بھی کچھ ایسے کرداروں سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ لیکن ان 4 بد نصیب بوڑھوں کا ذکر کرنے سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ عام مسلمان جب بڑھاپے کی منزل میں داخل ہوتا ہے نا، تو اس پر اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور گھر میں موجود بوڑھے افراد کس طرح اہل خانہ کے لیے مغفرت اور برکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ بزرگوں کے وجود سے گھر میں سکون اترتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور ان کے ہاتھ اٹھیں تو خاندانوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ انسان کی پوری زندگی مختلف ادوار سے گزرتی ہے، اور ہر دور میں اس کے جسم، ذہن اور روح پر مختلف کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ یہ تمام مراحل ایک نہایت حکیمانہ ترتیب میں بنتے بگڑتے رہتے ہیں۔ اس سفر کی ابتدا تراب یعنی مٹی سے ہوتی ہے، یعنی مٹی نباتات کی شکل اختیار کرتی ہے، سبزہ اس کی غذا بنتا ہے، غذا خون میں تبدیل ہوتی ہے، اور پھر یہ خون نطفے کی صورت میں اختیار کرتا ہے۔ جب یہ نطفہ رحم میں مادر میں داخل ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے علقہ یعنی جمع ہوا خون بنتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ مضغہ کا ہے، یعنی چبائے ہوئے لوتھڑے جیسا گوشت۔ پھر اس گوشت پر ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، پھر انہیں گوشت پہنایا جاتا ہے، اور پھر رب العزت اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں یہ تمام مراحل مکمل ہو جاتے ہیں نا، تو وہ وجود جنین کہلاتا ہے۔ ولادت کے بعد اسے ولید کہا جاتا ہے۔ جب وہ ماں کا دودھ پینے لگتا ہے نا، تو اسے رضیع کہا جاتا ہے۔ پھر جب وہ ٹھوس غذا کھانے لگتا ہے تو اس کا نام فطیم ہو جاتا ہے۔ کھیل کود کی عمر میں پہنچے تو صبی کہلاتا ہے۔ جب اس کی حرکات و سکنات بچپن کی شوخیاں نمایاں ہوں تو اسے غلام کہا جاتا ہے۔ چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی نمودار ہو تو اسے مراہق کہا جاتا ہے، اور جب شرعی طور پر بالغ ہو جائے تو اسے بالغ کہا جاتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد جب وہ جوانی کے جوبن میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے شباب یا شابان کہلاتا ہے۔ جوانی گزر کر جب عمر میں سنجیدگی وقار پیدا ہو جائے تو اسے رجل کہا جاتا ہے۔ پھر جب انسان 30 برس کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ کہول کہلاتا ہے۔ جب 40 برس کی عمر میں وہ شیخ کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، 60 برس کے بعد کمزوری بڑھنے لگتی ہے تو اسے شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے جب انسان بوڑھا ہو کر اپنی اصل کی طرف لوٹنے لگتا ہے، حافظہ کمزور ہو جائے، جسم لاغر ہو جائے، ہڈیاں ناتواں ہو جائیں، سمجھ بوجھ دھندلانے لگے، تو اسے عرض العمر کہا جاتا ہے، یعنی وہ عمر جسے قرآن نے انسان کے کمال کے برعکس کمزوری اور بھول جانے کا مرحلہ قرار دیا ہے۔ اور پھر بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ وہ میت بن جاتا ہے، اور پھر اسی تراب یعنی مٹی میں واپس پلٹ جاتا ہے۔ جس مٹی سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، وہی مٹی آخرکار اس کی منزل بن جاتی ہے۔ اسی لیے اہل علم نے فرمایا ہے کہ انسان کی اصل کارآمد عمر وہ ہوتی ہے جب وہ جوانی کی طاقت پر ہوتا ہے۔ یہی وہ سن ہے جس میں نیکیوں کا خزانہ بھر جاتا ہے۔ عبادت کا شوق بڑھانا چاہیے اور اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بڑھاپا کمزوری کا وقت ہے، لیکن جوانی کا ہر لمحہ ایک قیمتی سرمایہ ہے جو دوبارہ نہیں لوٹتا۔ محترم ناظرین، کتب احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ 4 ایسے شخص ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے، نہ ہی انہیں پاک کریں گے، اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔
نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکہ حدیث میں ایک ایسے بوڑھے شخص کا ذکر ملتا ہے جس کے بارے میں رب کریم نے سخت ناراضگی اور شدید وعید کا اعلان فرمایا ہے، اور یہ وہ بوڑھا ہے جو بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے بھی اپنی زبان کو جھوٹی اور بے جا قسموں سے آلودہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے انجام کے متعلق انتہائی سخت الفاظ ارشاد فرمائے کہ قیامت کے دن اللہ نہ اس سے کلام کرے گا، نہ اس کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا، اور نہ ہی اسے پاک کرے گا، بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ بڑھاپا وہ عمر ہے جہاں انسان نرم پڑ جاتا ہے، جہاں دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جہاں دنیا کی دوڑ دھوپ کی حرارت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ کچھ لوگ اسی عمر میں بھی تجارت مال کمانے اور دنیاوی فائدے کے لیے جھوٹی قسموں کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں، اور یہی عمل ان کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، قسم کھانا سامان تجارت کی فروخت کا ذریعہ تو ہے، لیکن اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی قسمیں اگرچہ ظاہری طور پر چیز کو بیچنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، لیکن وہ انسان کی کمائی سے برکت کو چھین لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف جھوٹی قسم نقصان دیتی ہے، بلکہ کثرت قسم کے عمل کو ہی ناپسندیدہ فرمایا، کیونکہ بار بار اللہ کے نام کو تجارت کا آلہ بنانا چاہے سچ کے ساتھ ہو، اللہ کی عظمت کے خلاف ہے۔ ایک مومن کے دل میں رب کے نام کی اتنی ہیبت، اتنی تعظیم ہونی چاہیے کہ وہ اسے معمولی چیزوں کے لیے استعمال نہ کرے، جبکہ یہ بوڑھا شخص زندگی کے طویل تجربات دیکھنے کے باوجود، اللہ کے بے شمار احسانات کی چھاؤں میں رہنے کے باوجود، پھر بھی دنیا کی چند سکوں کے لیے اللہ کے نام کو زبان پر لاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسم کھانا تو ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن کسی کا اس قدر عادی ہو جانا کہ ہر سودے پر قسم کھانا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے، اور بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کر جب اعمال کی کتاب بند ہونے کا وقت قریب آ رہا ہو، جب ماضی کی لغزشوں پر ندامت کے آنسو بہنے چاہیے، وہاں اگر کوئی شخص دنیا کمانے کے لیے جھوٹ، فریب اور ہیلوں کا راستہ اختیار کرے تو اس کا جرم کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ خریدار جب جھوٹی قسم سے دھوکہ کھا کر سامان خرید لیتا ہے تو یہ دھوکہ صرف مالی نہیں بلکہ اخلاقی اور دینی خیانت بھی ہے۔ جو چیز اصل قیمت پر فروخت نہ ہو سکتی ہو، اسے جھوٹی قسم کے سہارے بیچ دینا دراصل اپنے بھائی کو نقصان پہنچانا ہے، اور جس کمائی میں کسی کے دل کی ٹھیس شامل ہو، اس سے کبھی خیر پیدا نہیں ہوتی۔ بڑھاپے میں آدمی کی حرص کم ہونی چاہیے، دل اللہ کی طرف زیادہ جھک جانا چاہیے، لیکن اس بدقسمت بوڑھے کا معاملہ الٹ ہوتا ہے۔ رگوں میں دنیا کی ہوس دوڑتی ہے اور زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے، مگر برکت کی جگہ غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے رزق کی تقسیم پہلے ہی لکھ دی ہے، اسے جھوٹی قسموں، ہیلوں یا فریبوں سے بڑھایا نہیں جا سکتا، اور جو کچھ لکھا ہے وہ پہنچ کر ہی رہتا ہے، اور جو نہیں لکھا اسے کوئی چال نہیں لا سکتی۔ اس لیے حدیث کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ مومنین کو رزق کے معاملے میں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، نہ کہ ناجائز راستوں پر۔ اس بوڑھے کا انجام اس لیے بھی سخت ہے کہ عمر بھر تجارت کرتا رہا، زندگی کی حقیقتیں بھی دیکھیں، اور اب جب کہ دل کے نرم ہونے کا وقت تھا مگر اس نے زبان کو جھوٹ پر برقرار رکھا۔ یہی عمل اسے ان لوگوں کی فہرست میں داخل کر دیتا ہے جن سے اللہ قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ دیکھے گا، اور نہ ان کی پاکیزگی کرے گا۔ یہ محرومی انسان کے لیے قیامت کی سب سے بڑی سزا ہے۔ دوسرا بدبخت بوڑھا، متکبر فقیر۔ محترم ناظرین، اب ہم اس دوسرے ایسے بدبخت بوڑھے کا ذکر کر رہے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ترین وعید سنائی ہے، اور وہ ہے متکبر فقیر۔
یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں دنیاوی لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ مال، نہ دولت، نہ آسائش، نہ کوئی دنیاوی شان و شوکت، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں تکبر کا پہاڑ کھڑا ہوتا ہے اور زبان پر بڑائی کے دعوے ہوتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو شخص خود فاقوں اور محتاجی سے دوچار ہو، دوسروں کے سہارے جی رہا ہو، جسے ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، وہ بھی اگر اللہ کے بندوں کے سامنے اکڑ کر چلے، خود کو بڑا ظاہر کرے اور اپنی جھوٹی شان بیان کرے، تو اس کا یہ عمل اللہ کے نزدیک شدید نفرت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ رب العزت تو مالدار اور طاقتور آدمی کا تکبر بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ تکبر صرف اللہ کی شان ہے، جو حقیقی غنی، حقیقی مالک اور حقیقی بادشاہ ہے۔ لیکن ایک محتاج انسان جب تکبر کرے تو اس کا جرم اور بھی شدید ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ہر اعتبار سے عاجز ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، اور اس کے تکبر کا کوئی حقیقی سبب ہوتا ہی نہیں۔ یہ تکبر محض اللہ کے دل کا مرض ہوتا ہے، جو بڑھاپے تک بڑھتا اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ آدمی حقیقت حال کے باوجود اپنی بڑائی کے دعوے چھوڑنے کو تیار نہیں رہتا۔ یہ بوڑھا فقیر اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے دنیا کے سامنے جھوٹی شان ظاہر کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، کبھی کہتا ہے میں نے وہ حاصل کیا ہے، کبھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر دعوے کرتا ہے، اور کبھی دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے اندر نہ حقیقی آسائش ہے، نہ مال و دولت، نہ دنیاوی طاقت، بلکہ وہ خود دوسروں کے رحم و کرم کا محتاج ہوتا ہے۔ لیکن اس کی زبان پر بڑائی کے الفاظ جاری رہتے ہیں اور دل میں ایک مصنوعی فخر قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ سخت ناپسند ہے، کیونکہ یہ جھوٹ، دکھاوا اور باطنی گندگی کا اظہار ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ فقیری خود ایک آزمائش ہے، لیکن اگر فقیر شخص عاجزی سے رہے، اللہ پر بھروسہ رکھے اور دل کو نرمی دے دے، تو اللہ اس کی محرومی کو کرم، اس کی تنگی کو آسانی اور اس کی تکلیف کو رحمت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ لیکن وہ فقیر جو تکبر کو اپنا زیور بنا لے، وہ اپنے فقر کے باوجود بھی محروم رہتا ہے، کیونکہ تکبر اصل میں اللہ کے حکم کے مقابل کھڑے ہونے کا نام ہے۔ جس میں تکبر آ جائے وہاں اللہ کی رحمت داخل نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ فقیر بوڑھا جس کے پاس فخر کرنے کو کچھ بھی نہ ہو، اگر وہ پھر بھی تکبر کرتا رہے تو اس کا جرم کتنا بڑھ جاتا ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں انسان کی خودی ٹوٹنی چاہیے تھی، مگر یہاں تو تکبر بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایسا شخص اپنے عمل سے گویا یہ اعلان کرتا ہے کہ اسے اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں، اسے عاجزی اور انکساری سے کوئی نسبت نہیں، اور نہ ہی اسے یہ احساس ہے کہ اللہ کے حضور اس کی حیثیت کیا ہے۔ بڑھاپا نرمی کا وقت ہے، جب انسان کے چہرے کی جھریاں اسے اس کے ماضی کی کہانی سناتی ہیں، جب دل میں دنیا کی حقیقت اتر جانی چاہیے، جب خود غرضی اور بڑائی کی آگ بجھ جانی چاہیے، لیکن یہ متکبر فقیر بڑھاپے میں بھی اپنے جھوٹی عظمت کا لبادہ اتارنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہی ہٹ درمی، یہی مصنوعی فخر، یہی حقیقت اسے بھاگنا، اسے اللہ کے غضب کا مستحق بنا دیتا ہے۔ قیامت کے دن اس سے نہ بات کی جائے گی، نہ اس کی طرف دیکھا جائے گا، نہ ہی اسے کوئی پاکیزگی نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ نے اس کی نعمت کے طور پر دی گئی فقیری کی آزمائش کو بھی تکبر کے زہر سے آلودہ کر دیا۔ تیسرا بدبخت بوڑھا زانی۔ محترم ناظرین، اب ہم اس تیسرے بدبخت اور محروم شخص کا ذکر کرتے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ترین وعید بیان فرمائی، اور وہ ہے بوڑھا ظالم زانی۔ یہ وہ شخص ہے جس کے اندر بڑھاپے تک پہنچتے بھی زنا کا گندا رجحان باقی رہتا ہے۔ حالانکہ فطری طور پر بڑھاپا انسان میں خواہشات کی شدت کو کم کر دیتا ہے، عقل کو مضبوط کرتا ہے اور نفس کی بے لگام چاہتوں کو روک دیتا ہے۔ لیکن جس شخص کے دل میں جوانی کی ساری زندگی گزر جانے کے باوجود بھی گناہ کی حرارت باقی رہے، وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اس کے دل میں نہ خوف الہی ہے، نہ آخرت کا کوئی خیال۔ اسی لیے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس سے کلام کرے گا، نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔
اور نہ ہی اسے پاک کرے گا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ زنا کے اسباب عام طور پر جوانی میں زیادہ ہوتے ہیں: جسمانی حرارت، شہوت کی شدت، کم عقلی، کم تجربہ، جذبات کا غلبہ اور نفسانی خواہشات کا زور۔ لیکن بڑھاپے میں یہ تمام اسباب تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان کی طبیعت میں وقار اور سنجیدگی پیدا ہو جاتی ہے، قوت شہوت کم پڑ جاتی ہے اور اسے اپنی عمر کی حقیقت کا زیادہ احساس ہونے لگتا ہے۔ وہ دنیا کی بے ثباتی کو زیادہ گہری نظر سے دیکھنے لگتا ہے اور موت کا تصور اس کے قریب آ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر انسان گناہوں کو ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رجوع کرے تو یہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن بوڑھا زانی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو صرف اپنی طبیعت کے بدلے ہوئے نظام کو نظر انداز کر دیتا ہے، بلکہ وہ اس حقیقت کو بھی بھلا دیتا ہے کہ اب اس کی خواہش کا حلال ذریعہ یعنی اس کی بیوی، اس کا گھر اور اس کی ذمہ داریاں موجود ہیں۔ اس کا زنا کرنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اس کے اندر صرف خواہش کا بہانہ نہیں، بلکہ دل کی سختی، ضد، ہٹ درمی اور اللہ کے احکام کی کھلی نافرمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جرم جوان آدمی کے گناہ سے کئی گنا زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ حدیث نبوی میں صاف الفاظ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا: بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر مفلس۔ یہاں بوڑھے زانی کا نام اس لیے سب سے پہلے لیا گیا ہے کہ جوانی میں تو انسان کبھی کمزوری دکھا سکتا ہے، خواہش اسے کھینچ سکتی ہے، مگر بڑھاپے میں جب بدن کمزور ہو جاتا ہے، جب دل میں خوف الہی آنا چاہیے، جب دنیا کا لطف ختم ہو جانا چاہیے، اس وقت زنا کا ارتکاب کرنا صرف اور صرف فسق اور انتہائی درجے کی بے حیائی ہے۔ بوڑھا زانی صرف گناہ نہیں کرتا، وہ معاشرے کے لیے بھی فساد بنتا ہے۔ اس کی حرکتیں اس کے خاندان، اس کی اولاد، اس کی بیوی اور اس کے ماحول کے لیے شرمندگی، دل آزاری اور اخلاقی انتشار کا سبب بنتی ہیں۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کے آثار اس کی زندگی سے آگے بھی پھیلتے ہیں۔ بڑھاپے میں زنا گویا اللہ کے احسانات کو ٹھکرا دینا ہے، اس کے دیے ہوئے وقار کو پامال کرنا ہے اور اس کی طرف سے دی گئی مہلت کو گناہ پر ضائع کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کو ایک نعمت بنایا ہے، یہ وقت دل کی اصلاح کا ہے، اللہ کی طرف لوٹنے کا ہے اور آخرت کی تیاری کا ہے۔ لیکن جو شخص اس عمر میں بھی نفس کا غلام رہے، وہ اللہ کی نگاہ میں سخت ناپسندیدہ ٹھہرتا ہے۔ ایسے شخص کا انجام دنیا میں رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب کے سوا کچھ نہیں۔ چوتھا بدبخت بوڑھا ظالم حکمران۔ محترم ناظرین، اب ہم اس چوتھے اور آخری بدبخت بوڑھے کا ذکر کر رہے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن سخت ناراض ہوں گے۔ یہ وہ شخص ہے جو زمین پر حکمرانی کرنے کے لیے منتخب کیا گیا، جسے اقتدار اور اختیارات دیے گئے تاکہ اللہ کی زمین پر عدل و انصاف قائم کرے، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے اور مظلوموں کی مدد کرے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ رہا، اس نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، ظلم و ستم کا راستہ اختیار کیا اور اپنی حکومت کے نشے میں اس قدر ڈوبا کہ اس نے رب کریم کی عظمت کو بھی بھلا دیا اور وہ اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے۔ امیر و غریب، کمزور اور مظلوم سب کو اپنی ہوس اور طاقت کے تابع کرتا ہے۔ زمین پر عدل کی بجائے فساد اور ظلم کو پھیلانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکمران بنایا تھا کہ وہ اس کی زمین پر انصاف قائم کرے، لیکن اس ظالم حکمران نے نہ صرف اپنے ذمہ داریوں کو بھلایا بلکہ لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنایا۔ حکمرانی کا مقصد اللہ کی رضا، خدمت، خلق اور عدل و انصاف ہے، مگر یہ شخص اپنے دل کی ہوس اور دنیاوی فائدے کے لیے قوانین کو موڑ دیتا ہے، اپنے نفس کو طاقتور سمجھتا اور مظلوم کی داد رسی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ایسے ظالم حکمران اللہ کے نزدیک نفرت اور بغض کا مستحق ٹھہرتے ہیں۔ قیامت کے دن ان سے نہ بات کی جائے گی، نہ رحمت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، نہ ہی انہیں پاک کیا جائے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے جو اختیار اللہ کے حکم سے ملا ہے اسے ناجائز راستے پر استعمال کیا، ظلم کو اپنا شعار بنایا۔ یہ بوڑھا حکمران اپنی زندگی کے آخری سالوں میں بھی اصلاح کی طرف نہیں آیا۔ بڑھاپے میں انسان کا دل نرم ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت اور خوف الہی میں اضافہ ہونا چاہیے، لیکن یہ شخص اپنی خاموشیوں میں بھی اپنی زیادتیوں اور ظلم و ستم کے گناہوں کی بھاری زنجیریں باندھتے رہ رہا ہے۔